آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، العلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، اور اس میں آج ہم موجود ہیں۔ اور آج دو ٹیموں کے درمیان نہیں بلکہ تین ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے، مری، سیال شریف اور فیصل آباد کی ٹیمیں۔ تینوں ٹیمیں اپنی جگہ موجود ہیں، اور ان تینوں ٹیموں کو یہ معلوم ہے کہ آج ان کے لیے یہ فائنل موقع ہے، یہ آخری موقع ہے، کیونکہ اب کوئی غلطی کرے گا، اب کوئی پیچھے رہے گا تو اس ذہنی آزمائش کے منچ سے ہم سے جدا ہو جائے گا۔ آئیے وقت ہوا ہے مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ اس کا ہر ایک مرحلہ بھی کس قدر ہے شاندار ہے، فرض آج وہ تین ٹیمیں ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے کوشش تو بڑی کی مگر کچھ نہ کچھ نمبر سے پیچھے رہ گئے، مگر اب دیکھتے ہیں کہ کون آگے جاتا ہے۔ میری دائیں طرف سیال شریف کے اسلامی بھائی ہیں، نام بتائیں گے اور اپنی مصروفیت بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد رضوان ہے اور میرے والد صاحب کا نام حاجی محمد ریاض ہے، اور میں ضلع خوشاب کی تحصیل قید آباد سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سفیر رضا عطاری ہے، میرے والد محترم کا نام ولی محمد ہے۔ میں جامعۃ المدینہ علی ٹاؤن سرگودا میں 5th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میرا بیسیکلی تعلق کٹھا سگرال ضلع خوشاب سے ہے۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ذیشان حیدر عطاری ہے، اور میرے والد صاحب کا نام میاں محمد ہے۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سرگودا میں 5th ایئر کا طالب علم ہوں۔ بیسیکلی میرا تعلق ساہیوال سیال شریف کے قریبی گاؤں آلی کمو سے ہے۔ کیا بات ہے، چلیں جناب، گاؤں گوٹھوں سے بھی اسلامی بھائی آتے ہیں۔ مری کے اسلامی بھائی اپنا تعارف کرائیں گے۔ میرا نام عبدالسبحان، والد محترم کا نام ساجد محمود۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم کمپنی باغ مری میں 2nd ایئر کا طالب علم ہوں، اور میرا بیسکلی تعلق مری کی ایک تحصیل کوٹلی ستیوں سے۔ جی، اگلے اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ذوالقرنین عباسی، والد صاحب کا نام محمد عمران عباسی۔ میرا تعلق، میں جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم کمپنی باغ مری میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میرا تعلق تحصیل و ضلع مری سے ہی ہے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سیف اللہ طاری، والد صاحب کا نام محمد سفیر ہے۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم کمپنی باغ مری میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں، اور میرا بیسیکلی تعلق ضلع مری سے ہے۔ چلیں جناب، مری کے اسلامی بھائیوں کا تعارف بھی ہو گیا، فیصل آباد والوں کی باری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا نام وبرکاتہ۔ ڈاکٹر شیخ اشتیاق احمد عطاری ہے، اور میرے والد صاحب کا نام حاجی شیخ اشفاق احمد عطاری ہے۔ میں نے زرعی یونیورسٹی سے M.Phil کیا تھا، اور اس کے بعد ہومیوپیتھی کی ڈگری حاصل کی 4 سال کی، اور اس کے بعد اپنا بزنس ہی کیا ہے، اور میرا تعلق فیصل آباد سٹی سے ہے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام غلام صابر عطاری ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد افضل ہے۔ بیسیکلی میرا تعلق فیصل آباد کے شہر کھوڑیاوالا سے ہے، اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیصل آباد میں لاسٹ ایئر یعنی دولت الحدیث شریف کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طیب فاروق ہے، میرے والد صاحب کا نام امجد فاروق ہے۔ میرا تعلق فیصل آباد کے شہر مامو کانجن سے ہے۔ میں ماڈل جامعۃ المدینہ نیو سول لائن فیصل آباد میں درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں، ساتھ میں ایڈیشنل ڈگری ان آرٹس اور BBA بھی کر رہا ہوں۔ تینوں ٹیموں سے تعارف ہو گیا۔ ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ علم نور ہے، عشق کے بول، 1500واں جشن ولادت، فقہ حنفی اور اس کے دلائل، تلاش کیجئے قرآنی معلومات، سفر ہے مگر اکیلے۔ تینوں ٹیموں سے سوال ہوں گے، تھوڑے تھوڑے سوال ہوں گے، کوشش کیجئے گا کوئی غلطی نہ ہو۔ پہلا سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے علم نور ہے۔
سیال شریف والوں سے کس طرح وضو کرنا فالج کے مرض سے بچاؤ ثابت ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کی یہ ترتیب کہ پہلے ہاتھ دھونا، پھر چہرہ دھونا، پھر ہاتھ کونیوں تک دونوں ہاتھ دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، وضو کی یہ جو ترتیب ہے یہ فالج کی روک تھام میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دیگر اعضاء دھونے کی ترتیب فالج کی روک تھام کے لیے مفید ہے، یعنی ترتیب وار جو وضو کرنا جو ہے، سبحان اللہ، جہاں دیگر بڑے فضائل ہیں، برکتیں ہیں، وہاں فالج سے روک تھام والا کام بھی ہو جائے گا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مری والوں سے سوال ہے، حسن اخلاق میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام حازم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق میں یہ چیزیں داخل ہیں: خود غرضی، کنجوسی اور معاملات میں شدت اختیار کرنے سے اجتناب کرنا، قول و فعل کے ذریعے لوگوں سے محبت کرنا، سخاوت کرنا، اپنوں اور بیگنوں سے اچھے انداز میں میل جول رکھنا، تمام امور میں نرمی کا پہلو مد نظر رکھنا، دوسروں پر لازم ہے کہ اپنے حقوق کے معاملے میں نرمی کرنا، قطع تعلقی اور لڑائی جھگڑے کو ترک کرنا، اور چھوٹوں اور بڑوں کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف کو خندہ پیشانی اور خوش مزاجی سے برداشت کرنا۔ کیا بات ہے، یہ تمام باتیں خوش اخلاقی میں داخل ہیں۔ اللہ ہم سب کو خوش اخلاق بنا دے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حسن اخلاق کی کیا باتیں ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے بے رغبتی دلانے کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ دن گزرتے جا رہے ہیں، زندگیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، جسم مٹی میں بسیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اور دن اور رات تیزی سے سفر کرتے ہوئے ہر دور کی چیز کو قریب اور ہر نئی چیز کو پرانا کرتے جا رہے ہیں، اور ان تمام چیزوں میں لوگوں کے لیے ایسی نشانیاں ہیں کہ وہ تمہیں دنیا سے بے رغبتی دلا کر بقیہ رہنے والی زندگی نیکیوں میں گزارنے کی طرف راغب کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ کے بندوں، ان تمام باتوں میں ایسی عبرت ہے جو نفسانی خواہشات سے بے رغبت کر کے باقی رہنے والی نیکیوں کی طرف راغب کر دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دنیا کی محبت سے ہماری جان چھڑا دے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سوال ہے سیال شریف والوں سے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حسنین کریمین کو آخری نصیحت کیا فرمائی؟ جس کے سینے میں سزا سینہ وہی پر نور ہے، آ گیا پھر ذہنی آزمائش، آ گیا دل تڑپتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدبخت ابن ملجم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کر کے آپ کو شدید زخمی کر دیا تو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دولت خانے پر لایا گیا، آپ پر غشی کا عالم طاری تھا۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین کو طلب کیا۔ جب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کی، ان سے فرمایا کہ تم دنیا سے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم دنیا سے بے رغبتی کرو اور آخرت کی طرف راغب ہو جاؤ، اور جو چیز تم سے چھن جائے اس پر افسوس نہ کرو، مظلوم کے مددگار بن جاؤ، ظالم کی مخالف کرو۔ ظالم کے مخالف اور مظلوم کے مددگار بن جاؤ۔ مولا علی کی کتنی پیاری نصیحتیں ہیں حسنین کریمین کو۔ اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سوال ہے مری والوں سے، منکر نکیر کون ہیں اور یہ قبر میں خوفناک شکل میں کیوں آتے ہیں؟ اعلی حضرت کو سلام، ان کا دامن ہاتھ سے ہرگز نہیں ہے چھوڑنا، اپنے زیرک تم عقائد کو بچانے کے لیے، علم دی تم نور ہے، ہاں بالیقین نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منکر نکیر قبر میں سوال کرنے والے فرشتے ہیں، اور یہ ڈراؤنی شکل میں اس لیے آتے ہیں کہ مومن تو ان کو پہچان لیتے ہیں، اور جب یہ کفار انہیں دیکھتے ہیں تو وہ کفار انہیں دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں اور جواب نہیں دے سکتے۔ یہ دونوں فرشتے وہ ہیں جو حساب قبر پر مقرر ہیں۔ یہ انسانی شکل بنا کر اس رنگ میں اس لیے آتے ہیں تاکہ ان کی ہیبت سے کفار تو گھبرا جائیں،
اور حیرانی سے جواب نہ دے سکیں اور مومن مطمئن رہیں اور بآسانی جواب دیں، یہ گھبراہٹ اور اطمینان کافر و مومن میں فرق کرنے کے لیے ہے۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ منکر نکیرین کے سوالات میں ہم سب کو ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ جناب فیصلہ آباد والوں سوال ہے، حضرت اسما اپنی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنے سال بڑی تھی؟ آپ اپنی بہن سے تقریباً 10 سال بڑی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 سال بڑی تھی۔ جواب درست دے دیا ہے، بالکل صحیح جواب دے رہے ہیں۔ تینوں ٹیموں نے 2 سوال، 3 سوال ان سے ہوئے ہیں اور سب نے پراپر جواب دے دیے ہیں۔ نمبر میرا خیال ہے چیک کر لیجئے گا، میرے حساب سے اچھا 2 سوال ہوئے ہیں، سب سے 2 سوال ہوئے ہیں۔ تیسرا سوال اب ہوگا، اور اب سوال ہوگا، آپ کو آپشن دکھایا جائے گا اور اس آپشن کے ذریعے آپ نے سوال پہنچنا ہے۔ بتائیے کیا ٹاپکس ہیں، پھر آپ اسٹاپ کہیں گے تو اس ٹاپک پر آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اسٹاپ۔ انبیاء کرام، سوال بتائیے۔ سر مبارک کٹ جانے کے باوجود کون سے نبی علیہ السلام حق بیان کرتے رہے؟ بڑا یونیک سوال ہے۔ مدد چاہیں تو مدد لے لیں، چاہیں تو آپشن لے لیں۔ کوئی مدد کرنا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھائیں۔ کون سے نبی علیہ السلام سر کٹنے کے باوجود مدد لیں گے؟ مدد لیں گے۔ کن سے مدد لیں گے؟ اینک والے اسلامی بھائی۔ اینک والے بھائی سے۔ اینک والے بھائی کون ہے بھائی؟ اب جتنے اینک والے، اچھا چلیں۔ کون سے نبی علیہ السلام سر کٹنے کے باوجود حق بیان کرتے رہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ کہاں پڑھا آپ نے؟ ایسے مطالب مطالعے میں۔ جی جناب بتائیے، کیا آپ اسی جواب کے ساتھ جائیں گے؟ میرے پاس 3 آپشن تھے، حضرت یحییٰ، حضرت ادریس، حضرت نوح علیہ السلام، اور صحیح جواب یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ کیا شان ہے انبیاء کرام کی کہ سر کٹنے کے باوجود بھی وہ حق بات کرتے رہے۔ مری والوں کی باری ہے۔ اسٹاپ۔ جنرل نالج، مری والوں کے ساتھ جنرل نالج کا کوئی خاص رشتہ لگتا ہے۔ چلیں جناب، کون سا پرندہ ہوا میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ مدد لینا چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں، سوائے پرندے کے۔ پرندے سے مدد نہ لیں، کسی انسان سے لے لیں۔ چاہیں تو آپشن بھی لے لیں۔ مدد لیں گے، کس سے مدد لیں گے؟ مدد والا کوئی ہے، ان سے لیں گے۔ یہ ایک اسلامی بھائی، یہ والے بھائی، یہ پیچھے کس سے لیں گے؟ ان سے لیں گے۔ اچھا جی، کون سا پرندہ ہے بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مستنصر اسماعیل، اور جواب ہے اس کا شکرہ۔ یہ کہاں پڑھا آپ نے؟ دلچسپ معلومات جو ذہنی آزمائش کی کتاب ہے اس میں۔ اچھا، وہاں سے ڈھونڈ کے لائے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، مددگار کام آ گیا ہے بھائی جناب، ماشاءاللہ۔ فیصلہ آباد والوں کی باری ہے۔ جی کہیے۔ قرآن پاک۔ اچھا سٹاپ ابھی نہیں ہوا۔ اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوال بتائیے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا خطبہ جمعہ کب دیا؟ چاہے تو آپ مدد لے لیں، چاہے تو اب آپ نے اس پہ ہجری بتانی ہے نا، سال کون سا تھا؟ آپشنز کی طرف جائیں گے یا مدد کی طرف جائیں گے؟ آپشن دے دیں۔ آپشن بتائیے جناب۔ یکم ہجری، 7 ہجری یا 3 ہجری؟ یکم ہجری۔ جیسے ہی نبی پاک نے ہجرت فرمائی، مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، اس کے بعد جب شہر مدینہ کی طرف روانگی تھی تو ایک مقام پر قیام کیا اور وہیں پہلا جمعہ ادا فرمایا جہاں آج مسجد جمعہ موجود ہے، اور یہ پہلی ہی ہجری تھی، پہلا ہی سال تھا۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب، سارے جواب درست ہو گئے ہیں۔ اب باری یہاں پر موجود حاضرین کی ہے، ان سے سوال اور ان کا جواب۔ جی تو سوال یہ ہے کہ کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟
सिले हुए कपड़े पहनने की इब्तिदा कहाँ से हुई? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कपड़े सिले हुए पहनने और कपड़े सीने की इब्तिदा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। जी, माशाल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 550 सुन्नतें और आदाब ये किताब तोहफे में दी जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक और सवाल कर ले भाई। माशाल्लाह। अच्छा जी, ये बताइए कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार किस शहर में? बड़ा आसान सवाल अच्छा कर जी, दिया। बच्चों से। ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज। और फिर नातखा में शेर भी सुनाएंगे इंशाअल्लाह। चलें जनाब, बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंडिया। अच्छा, इंडिया शहर है? इंडिया तो मुल्क है। अच्छा, शहर पूछा है। चलें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम व वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, अजमेर शरीफ में। हाँ माशाअल्लाह, अजमेर शरीफ। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशाल्लाह और इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इतर तोहफे में दी जाएगी। जी, माशाल्लाह। शेर। तेरी जात ख्वाजा खाजगा, तेरी जात ख्वाजा खाजगा, तुझे बेकसों का ख्याल है, तुझे बेकसों का ख्याल है। तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए नाज़रीन, देखते हैं, पहले कॉल्स लेते हैं फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। मरकज़ुल औलिया लाहौर तो मज़र इकबाल अत्तार ज़हनी आजमाइश रुकने शुरा हाजी अब्दुल हबीब भाई के मेरा सवाल है कि दोहरी ज़ुबान चों पंजाबी ज़ुबान, पंजाबी बयान और पंजाबी कलाम बहुत प्यारा लग रहा है। तुसी पंजाबी बड़ी मिठी मिठी बोलते हो। मैं चाहना वा कि इस सीजन दे विच भी आशिकाने रसूल दी दिलजोई वास्ते किसी टाइम पंजाबी दे विच भी गल कर लिया करो। इंशाअल्लाह साडा इरादा है उम्मत दे रंग ज़हनी आजमाइश दे संग सिलसिला शुरू करन दा, और उन्हां सिलसिले च इंशाअल्लाह पंजाबी ज़बान नूं भी शामिल करांगे। तुहाडी बड़ी मेहरबानी, तुहाडी कॉल दा बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। तीनों टीमों के 6 नंबर हैं। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है इश्क के बोल। कुछ सुना दे इश्क के बोलों में रज़ा, कुछ सुना दे इश्क के बोलों में रज़ा, मुश्ताक़ तब अलज़त सोज़े जिगर की है, मुश्ताक़ तब अलज़त सोज़े जिगर की है, कुछ सुना दे इश्क के बोलों में रज़ा। इश्क के बोल सेगमेंट, शेर सुनेंगे सियाल शरीफ वालों से जो तड़पते हैं मदीने की जुदाई में शहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो तड़पते हैं मदीने की जुदाई में शहा, उन गरीबों का भी कर दो या नबी कुछ इंतजाम। उन गरीबों का भी कर दो या नबी कुछ इंतजाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जो तड़पते हैं मदीने की जुदाई में शहा, जो तड़पते हैं मदीने की जुदाई में शहा, गरीबों का भी कर दो या नबी कुछ इंतजाम। खुश्क अश्के इश्क से आंखें हैं दिल भी सख्त है। बोल
خشک اشک عشق سے آنکھیں ہیں دل بھی سخت ہے آپ ہی چاہیں گے تو آقا ہمیں تڑپائیں گے آپ ہی چاہیں گے تو آقا ہمیں تڑپائیں گے. جواب درست دے دیا ہے. جب آؤں مدینے میں تو ہو چاک گریباں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آؤں مدینے میں تو ہو چاک گریباں آنکھوں سے برستی ہوئی اشکوں کی جڑی ہو. آنکھوں سے برستی ہوئی اشکوں کی جھڑی ہو. جواب درست دے دیا ہے. جب آؤں مدینے میں تو ہو چاک گریباں. جب آؤں مدینے میں تو ہو چاک گریباں. آنکھوں سے برستی ہوئی اشکوں کی جھڑی ہو. پھر رحمت باری سے چلوں سوئے مدینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر رحمت باری سے چلوں سوئے مدینہ اے کاش مقدر سے میسر وہ گھڑی ہو. اے کاش مقدر سے میسر وہ گھڑی ہو. جواب درست دے دیا ہے. پھر رحمت باری سے چلو سوئے مدینہ. پھر رحمت باری سے چلو سوئے مدینہ. کاش سے میسر وہ گھڑی ہو. اے کاش مقدر سے میسر وہ گھڑی ہو. اب تو دے دو تم مدینے میں شہادت کا شرف. اب تو آقا در پہ اپنے ہم کو بلوا لیجئے. ظلم جہاں پر جو کیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تو دے دو تم مدینے میں شہادت کا شرف یا نبی کر دو یہ پوری آرزوئے نا. یا نبی کر دو یہ پوری آرزوئے نا تمام. جواب درست دے دیا ہے. موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے. کہتی ہے دنیا امیر اہل الرحمن الرحیم. موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے. کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے. کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے. جواب درست دے دیا ہے. موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے. موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے. اب آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے. جناب اب باری ہے سیال شریف والوں کی. ایک طرز سنائی جائے گی اور آپ نے اس طرز کو پہچاننا ہے کہ یہ کلام کون سا ہے. جی جی کلام یاد آ رہا ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. یہ اس سے ملتی جلتی طرز ضرور, لیکن اس پہ طرز پہ بیٹھ تو نہیں بیٹھے گا. یہ نہیں. ظاہر و پاس ادب رکھو. اس کو پڑھے. یہی بھائی ہیں جو یہ طرزیں بناتے ہیں جو مشکل ہاں صحیح ہے. اتنی طرز نہیں آپ پڑھے ہیں. یہ ظاہر و پاس ادب رکھو بس جانے دو. آنکھیں اندھی
مدینہ یہ تو اس میں نہیں آئے گی نا. کہ کیا کیا بتاؤں کہ کیا آپ لوگ ناطخواں ہیں, آپ فیصلہ کریں کہ یہ طرز, یہ جو انہوں نے کہا ہے یہ کلام اس طرز پہ بیٹھ جاتا ہے, کیونکہ میرے حساب سے فرق ہے. جب آپ نے سٹارٹ لیا نا تو میں بھی کیا بتاؤں کیا مدینہ, پھر آپ جو اوپر لے گئے نا تو چینج ہو گیا نا, یہ کیا بتاؤں چینج ہو جائے گا نا, اور کیا ظاہر و پاس ادب چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ناطخواں مجلس کا فیصلہ بھی یہ کہ جواب درست نہیں ہے. مری والوں کی باری ہے. گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. جی 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 جی, جواب ان کا بالکل درست ہو گیا ہے. زور سے کیا کہیں گے؟ فیصلہ آباد والوں کی باری ہے. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. چلے سنائیں بھائی. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا, سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا, التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا, سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا, یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا. ماشاءاللہ. چلے جناب, اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی باری ہے. آپ کو بھی ایک طرز سنائیں گے اور ایک شعر بھی آپ سے سنیں گے. چلے پہلے طرز سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, میرا نام محمد انس رضا تاری ہے. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں, بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں. واہ واہ واہ, ماشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے, تحفہ پیش کریں انہیں. ان کو انشاءاللہ عز و جل عطر شریف تحفے میں پیش کی جائے گی اور آپ اپنی پسند کی عطر لے سکتے ہیں. ارے واہ بھائی واہ, سبحان اللہ. چلے جناب, اب ایک شعر سنانا ہے, اور امیر اہل سنت کا بہت پیارا کلام ہے. ہمارے پرانے اسلام میں بیٹھے ہیں, انہوں نے کئی بار سنا ہوگا, اب خیر کم پڑھا جاتا ہے. جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو. دیکھو ان کو یاد آ گیا دونوں کو, ماشاءاللہ. یہی سنا دے. پرانے اسلامی بھائی کی بات کی تو ہم پرانے اسلامی بھائی سے ہی سنتے ہیں. چلے اگلا مصرع سنا سکتے ہیں, یہ آپ کی یادداشت ہے کہ نہیں؟ جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاؤ جلال دو نہیں مالو ملال دو, سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو. واہ واہ واہ, سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. جاؤ جلال دو نہیں مالو منال دو, جاؤ جلال دو نہیں مالو منال دو, مالو منال دو, سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو, سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو. سید صاحب بھی پرانے اسلامی بھائی نے طرز بھی پرانی لائے. یہ وہی طرز ہے جس پہ ہم پڑھا کرتے تھے, رہ رہ کے لب پہ آتے ہیں میرے سوال دو, سوزے اویس دو مجھے سوزے بلال دو, دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو,
غم اپنا یا نبی مجھے بحر بلال دو، عطار کو بلا کے مدینے میں دو بکی، دو پھول کے طفیل ہو پورے سوال۔ اتنی نعت یہ پڑھتے تھے اس زمانے میں تو ماشاءاللہ۔ حاجی صاحب یہ جو جاہو جلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوز بلال، اس پہ تکرار کیسی ہوتی تھی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ یہ سوز بلال، سوز اویس، یہ امیر اہل سنت کے ذریعے ہی سنا، اور یہ انداز ہی امیر اہل سنت نے عطا فرمایا۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی سوز بلال اور سوز اویس نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین ایک دو کال شامل کرتے ہیں، پھر اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اطہر تاری سب بات سے عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ آج مری کی ٹیم ہے تو میں مری کی زبان میں حاجی عبدالحبیب بھائی کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ تسنا کوششاں سی مرینی ٹیم اس دفعہ پہلی دفعہ آئی تے میں امید کرنا ہے انشاءاللہ مرینی ٹیم جتسی تے تساں بڑیاں کوششاں کاوشاں شجرکاری واسطے بھی مری آیا سی ہو، اللہ تساں خوش رکھے آباد رکھے، بہت زبردست پروگرام کی نیتے چلنی ہو۔ بہت شکریہ بہت شکریہ، آپ نے کال کی، بٹ مری سے تسی نکے نکے سانو بھیجے نے، تھوڑے اسٹرانگ والے بھیجتے نا تو اور تگڑی ٹیم لاتے۔ مری والوں نے جونیئر ٹیم بھیجی ہے ہمارے پاس، لیکن بچے بڑے تیز ہیں ماشاءاللہ اور اچھی تیاری کر کے آئے۔ میرا ایک اور کال دیجیے گا۔ میرا نام مائمہ فاطمہ ہے، میں مامو کنجن سے بات کر رہی ہوں۔ ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا سلسلہ ہے ماشاءاللہ۔ میں فیصل آباد کی ٹیم کو سپورٹ کرتی ہوں۔ فیصل آباد کی ٹیم میں میرے ماموں محمد طیب بھی موجود ہیں۔ اللہ پاک سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ چلے جی، مامو جان کے لیے بانجی کی دعائیں بھی آ گئی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ہمارے اسکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ علم دی سے دل ہمارے جگمگانے کے لیے۔ 10 نمبر ہے سیال والوں کے، 12 مری اور 12 فیصل آباد۔ اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے 1500واں جشن ولادت۔ سیال شریف کے اسلامی بھائی تشریف لائیں اور کوئی ایک باکس کھولیں، باری باری ایک ایک باکس کھولیں گے، تینوں ٹیموں کے پاس ایک ایک ہی موقع ہوگا۔ پوری کوشش کریں کہ پورے 2 نمبر حاصل کریں۔ کیا ہے جناب اس میں؟ قیامت کے 15 نام۔ قیامت کے 15 نام، ویری یونیک کوشچن جناب، یہ مجھے دے دیں اور یہ آپ لے لیں۔ چلے جناب، وقت شروع ہوتا ہے اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم العارفہ، یوم الوعید، یوم البعث، یوم الخروج، یوم الجمع، یوم الحشر، یوم مشہود، یوم الحساب، یوم الفصل، یوم الحساب، یوم الفصل، یوم الدین، یوم عظیم، یوم عقیم، یوم عقیم، یوم مقیم، یوم عسیر، یوم محیط، یوم علیم، یوم کبیر، یوم الحسرہ، یوم الطلاق، یوم التغابن، یوم الغاشیہ۔ بس بڑی مہربانی، بس اللہ پاک ہمارے قیامت میں بھی آسانی فرمائے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ چلے جناب، مری کے اسلام میں تشریف لے آئیں۔ سجانے کے لیے 2 نمبر سیال شریف والوں نے حاصل کر لیے ہیں، مری والوں کی باری ہے۔ جس کے سینے میں سجا سینہ وہی فل نور ہے، آ گیا پھر ذہنی جی معجزات مصطفیٰ۔ ذرا مائک صحیح کرے بھائی کا۔ 15 معجزات مصطفیٰ، سبحان اللہ، سیدھے ہاتھ سے لیں گے۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن، معراج، شکل کم، رد الشمس، توام قلیل کو کثیر کر دینا، اور جمادات کا کلام کرنا، نباتات کا کلام کرنا، حیوانات کا کلام اور تسبیح کرنا، اور چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، سورج کو پلٹانا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکھتی آنکھ کو ٹھیک کر دینا، کھارے پانی کو میٹھا کر دینا، اور اجابت دعا، انگلیوں سے چشموں کا جاری ہو جانا، اور انگلیوں سے چشموں کا جاری ہو جانا۔ 12 ہو گئے ہیں، جلدی کرے، 10 سیکنڈ ہے آپ کے پاس۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کو جوڑ دینا رابطان کے ساتھ، اور اللہ 13 آپ کے پورے ہوئے۔ اگر ایک اور بھی آپ بتا دیتے تو 2 نمبر ملتے، بہرحال آپ کو 1 نمبر ملا۔ بڑی اچھی کوشش کی آپ نے۔ باری ہے فیصل آباد والوں کی، تشریف لائیے۔ 1500واں جشن ولادت سیگمنٹ میں کوئی بھی ٹاپک آپ پسند کریں گے اور 15 چیزوں کے نام آپ نے بتانے ہیں۔ جناب کیا ہے اس کے اندر؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 15 خصوصیات۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 15 خصوصیات۔ وقت شروع ہوتا ہے اب۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दोस्त आप, सबसे पहले ईमान लाने वाले आप, सबसे पहले अपने ईमान का इजहार फरमाने वाले भी आप, सबसे पहले जो खलीफा बने वो भी आप, सबसे पहले जिसने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तस्दीक की वो भी आप, सबसे पहले जिसे खलीफा पुकारा गया वो भी आप, सबसे पहले जो अपने वालिद की हयात में खलीफा बने वो भी आप, और सबसे पहले वो खलीफा जिनकी वफ़ात उनके वालिद की हयात में हुई वो भी आप, सबसे पहले खुतबा पढ़ने वाले आप, और सबसे पहले अमीर हज भी आप, सबसे पहले यार हुज़ूर अलैहिस्सलाम के यार गार भी आप, यार मिज़ार भी आप, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ तमाम ग़ज़वात में शिरकत फरमाने वाले भी आप, कुरान पाक को जमा फरमाने वाले भी आप, और कुरान पाक का नाम कुरान रखने वाले भी आप, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सबसे पहले अपने माल के ज़रिए मदद फरमाने वाले भी आप। सुभान अल्लाह, क्या शान है आशिकी अकबर की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर फैसलाबाद वालों ने हासिल किए। जनाब, मुकाबले में नंबर्स में कुछ थोड़ा बहुत और फर्क आया है, फर्क भी मालूम करेंगे, मगर एक कॉल पहले शामिल करेंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद आकिब रजा अत्तारी है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह, बड़ा ही प्यारा सिलसिला ज़हनी आज़माइश जिसका साल भर इंतजार रहता है, ये खूबसूरत जारी सारी है। हम तमाम घर वाले बड़े ही शौक से ये सिलसिला देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तारीफों का, दुआओं का। आइए चलते नाज़रीन, देखते स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। दिल तड़पता है मदीने की हमें भी 12 नंबर है सियाल, 13 नंबर है मरी, 14 नंबर है फैसलाबाद। एक नंबर का फर्क है। और अगला सेगमेंट है जिसका नाम है फिके हनफी और उसके दलाइल। सवाल है सियाल शरीफ वालों से, वुजू में गर्दन का मसा करना कैसा है? इससे मुतालिक इमाम आज़म अबू हनीफा का मौक़िफ़ दलील से बयान करें। जिसके सीने में सजा सीना वही फुल नूर है, आ गया फिर ज़हनी आज़मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वुज़ू में सर के मसा करने की तरह सर के मसा करने के साथ ही गर्दन का मसा करना मुस्तहब है, और इसकी दलील ये है कि सुनन अबू दाऊद और सुनन तिरमिज़ी, सुनन अबू दाऊद और सुनन कुबरा और मौजमुल कबीर की कुतुब हदीस में है कि हज़रत सैयदना तला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं, और वो इनके दादा से रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सर पर एक मरतबा मसा फरमाया, और यहाँ तक के कज़ाल तक पहुँच गए, यहाँ तक के कज़ाल तक पहुँच गए, और साथ ही सर के मसे के साथ ही गर्दन का मसा फरमाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे मुराद ये है कि जो यानी कि आपकी गर्दन कज़ाल से मुराद ये है कि जो आपकी गर्दन है ना वो कानों की लौ तक है। कुज़ाल से मुराद गर्दन का वो हिस्सा होता है जो कान की लौ से मिला होता है। नबी पाक ने गर्दन के इस हिस्से का मसा फरमाया, और इससे इस हदीस से ये दलील मिलती है कि वुज़ू में गर्दन का मसा करना ये जायज़ बल्कि मुस्तहब है, और नबी पाक का तरीका भी हमने सुन लिया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मैयत को सफ़ेद कपड़े का कफन देना कैसा है? इमाम आज़म का इसमें मौक़िफ़ क्या है और इसमें दलील क्या है? जिसके सीने में सजा सीना वही फुल नूर है, इल्म दीन तो नूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस ताइबा में सफ़ेद कपड़े से मैयत को कफन देने की तरगीब दी गई है, और यही अफजल भी है। सुन्नत तिरमिज़ी के हदीस पाक है कि हज़रत समरा बिन जुंदुम रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफ़ेद कपड़े पहना करो कि ये उम्दा और पाकीज़ा लिबास है, और अपने मुर्दे को सफ़ेद कपड़े से ही कफन दो। क्या बात है। नबी पाक की हदीस भी हमने सुन ली है, और सफ़ेद कफन कपड़ों का कफन देने की तरगीब भी दी गई है, और अफजल भी यही है। यही इमाम आज़म का मौक़िफ़ है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल है फैसलाबाद वालों से, मुसाफिर का कसर नमाज पढ़ना ज़रूरी है या मुकम्मल? इससे मुतालिक इमाम आज़म अबू हनीफा का मौक़िफ़ दलील से बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरई मुसाफिर पर कसर करना वाजिब है, यानी 4 रकत वाली नमाज मसलन ज़ोहर, असर और इशा ये दो रकतें पढ़ेगा,
اور اس کے حق میں یہ 2 رکعتیں ہی پوری نماز ہے۔ اور اللہ رب العزت مسافر کو قصر کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم بعض نمازیں قصر سے پڑھو۔ امام ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ تحت فرماتے ہیں کہ قصر کرنا یہ عزیمت ہے، رخصت نہیں، اور 4 رکعت ادا کرنا جائز نہیں۔ جی جناب، کوئی بندہ کہے کہ سفر میں مجھے یہ رخصت اختیار نہیں کرنی، میں تو 4 ہی پڑھوں گا، نہیں، یہاں 4 رکعتوں والی جو فرض نماز ہے وہ 2 ہی پڑھنی ہوگی جب بندہ مسافر ہو جائے۔ اور یہ امام اعظم کا قول بھی آپ نے سن لیا، آپ کی جو دلیل ہے وہ بھی سن لی ہے، جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ۔ یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا۔ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف جانے سے پہلے پھر کال کی طرف بھی چلیں گے۔ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں لگتا ہے تاجران اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں، آپ سب کو مرحبا بھی کہتے ہیں۔ اور ہماری مجلس سے تاجران ماشاءاللہ مسلسل ہر ہی پروگرام میں مختلف علاقوں سے تاجران تشریف لاتے ہیں، آپ سب کی کاوشوں کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، مگر پہلے کال لیتے ہیں۔ محمد اعجاز مشن بہاولپور سے عرض کر رہا ہوں۔ عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ پروگرام کا آج 12واں سلسلہ ہے، اور آپ یہ بتا دیں کہ ابھی تک باہر کے آؤٹ کے سلسلے ہیں، کہاں کہاں فائنل ہوئے ہیں؟ کیا بہاولپور میں بھی یہ سلسلہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پچھلے سال تو بہاولپور میں ہوا تھا اور بہت ہی خوب سلسلہ چلا تھا، یہاں پہ ہم بھی موجود تھے، اور امید کرتے ہیں کہ اس سال بھی بہاولپور میں آپ ضرور آئیں گے۔ آپ کی دعوت دینے کا بہت شکریہ۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ذہنی آزمائش جب شروع ہوتا ہے تو ہمارے پاکستان بھر کے جو صوبائی نگران ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کن کن شہروں میں ہونا چاہیے۔ تو اب تک جو میری معلومات ہے جنوبی پنجاب میں ایک سلسلہ آلموسٹ فائنل ہو گیا ہے، مگر وہ بھاولپور نہیں بلکہ کبیر والا میں ہوگا۔ تو بہرحال جنوبی پنجاب سارا آپ کا ہی ہے، تو اس بار کبیر والا کی طرف آپ تشریف لے آئیے گا، اور پھر آگے جہاں جہاں فائنل ہوتا جائے گا انشاءاللہ کچھ دنوں میں مجھے امید ہے کہ ہم اس کو فائنل کر لیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کہاں انشاءاللہ ہوگا۔ کراچی کے علاقے بحریہ ٹاؤن میں بھی سنا ہے کہ ایک سلسلہ فائنل ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ موسٹ پروبیبلی وہاں کے جو آڈیٹوریم ہے اس میں بھی ذہنی آزمائش کا ایک سلسلہ ہوگا۔ وہ جب ہوگا انشاءاللہ اس کی تاریخ بھی آپ کو بتائیں گے۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ جناب میں چاہوں گا، بڑی تعداد میں تاجران آئے ہیں، تو شفیق بھائی کوئی سوال ہونا چاہیے اور کوئی جواب ہونا چاہیے اور تحفہ بھی ہونا چاہیے۔ لبیک انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا جی، یہ بتائیے کہ قرآن پاک کی دلہن کس صورت کو کہا جاتا ہے؟ واہ بھائی واہ، چلیں بھائی اتنے سارے تاجران آئے ہیں، مارکیٹ کی بہت ساری باتیں آپ کو پتہ ہوں گی، کچھ قرآن کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ قرآن کی دلہن کس صورت کو کہا جاتا ہے؟ کوئی اچھی سی کتاب لے کے جائیں اور ان کو انشاءاللہ تحفے میں دیں انشاءاللہ۔ جناب اپنا نام بھی بتائیں، کہاں سے تشریف لائے ہیں، اور پھر جواب دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آفتاب احمد اتاری گجو ٹھٹا تھے۔ اچھا ماشاءاللہ، ٹھٹا سے آئے سائیں، جی جی، بھلی کری آیا ماشاءاللہ۔ خوش جی آمدید۔ جی جی، قرآن پاک کی جو دلہن ہے اس کو سورہ رحمان کو کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، ان کا جواب بالکل درست ہے، اور ان کو انشاءاللہ عز و جل فرض علوم سیکھیے۔ بہت پیاری کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے، یہ سب حاصل کریں، ایک ہی کتاب میں بہت سارے فرض علوم سیکھنے کو مل جائیں گے۔ چلے ایک اور سوال تاجران سے کر لیں۔ قرآن پاک کی دلہن تو پوچھا آپ نے، قرآن پاک کا دل کس کو کہتے ہیں؟ یہ کون سی صورت ہے قرآن پاک کی؟ چلیں بھائی جو ہمارے مہمان تاجران آئے ان سے پوچھیں۔ ماشاءاللہ لگتا ہے سارے ٹریول کر کے آئے ہیں۔ جی قرآن شریف کی سورت دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ عبدالشکور عباسی، میرپور ساکرو سے۔ اچھا، وہاں ساکرو سے تشریف لائے ہیں آپ لوگ؟ جی سر، مرحبا کہتے ہیں آپ کو ہمارے سلسلے کے لیے، فیضان مدینہ کے لیے آپ ٹریول کر کے آئے، آتے رہا کریں۔ یہ تحفہ آپ کے لیے قرآن پاک کا دل سورہ یاسین۔ تو اب ایک نیت بھی تو کر لینا عبدالشکور بھائی، اور آپ بھی، اور جو ناظرین مجھے سن رہے ہیں، جو قرآن پاک کا دل سورت ہے وہ مجھے کتنی بار پڑھنی چاہیے؟ اور سورہ یاسین کی فضیلت یہ ہے جو ایک بار سورہ یاسین پڑھے اسے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ تلاوت قرآن کرتے رہیں گے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ان کو غلاف خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے تحفے میں دیے جا رہے ہیں، اور عجائب القرآن یہ کتاب تحفے میں۔ بہت پیاری کتاب ماشاءاللہ۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف۔ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ 14 نمبر ہے سیال شریف، 15 نمبر ہے مری والوں کے، 16 نمبر ہے فیصل آباد والوں کے۔ یہ 1 نمبر کا فرق کبھی بھی پلٹ سکتا ہے، مگر اب کچھ تلاش کرنا ہے کیونکہ سیگمنٹ کا نام ہے تلاش کیجیے۔
پہلے اس بورڈ کو کلوزلی کیمرہ مین ہمارے دکھا دیں، کیمرے پہ پورا بورڈ دکھا دیں، اور مدنی چینل کے ناظرین اس کی پکچر لے لیں. گھر میں آپ بھی تلاش کریں گے اور یہ ٹیمیں بھی تلاش کریں گی. ہمارے یہاں حاضرین بھی چاہیں تو اس کی تصویر لے لیں تاکہ آپ کو بھی دیکھیں تو صحیح آپ کو بھی کچھ ملتا ہے کہ نہیں. آئیے سیال شریف کے اسلامی بھائی، اور یہ آپ مارکر سنبھالیے. 30 سیکنڈ میں آپ نے کوئی لفظ ڈھونڈنا ہے اور وہ لفظ ہے نمل. 1 منٹ میں، معاف کیجیے گا، 30 سیکنڈ میں نا. نمل، نمل یعنی چونٹی. انہوں نے ڈھونڈ لیا صحیح طریقے سے میرا بیٹا، اتنی بھی جلدی نہیں ہے. نام اس کا چونٹی ہے، لکیر تو تھوڑی بڑی بنا دو. چونٹی جتنی لکیر بنانی ہے. ہاں ہے وہی نا گل تھوڑی. چلے جناب پیچھے ہٹ جائیں. یہ نمل جو ہے یہ انہوں نے تلاش کر لیا ہے. چھوٹا ورڈ ڈھونڈنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. مری والے آ جائیں بھائی. یہ ماشاءاللہ میرپور ساکرو ٹھٹا سے جو آئے ان میں سے ایک اسلام پہ ریڈی ہو جائے. دیکھیں کون ان کو ہم اسٹیج پہ بلاتے ہیں نام تلاش کرنے کے لیے. جناب یوسف، آپ نے تلاش کرنا ہے یوسف 30 سیکنڈ کے اندر. پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں. آپ کا نام یوسف ضرور ہے مگر آپ کی باری نہیں آئی. ٹائم کے اندر کی آپ کا وقت ختم ہونے کے بعد بیٹا آپ نے اس کو کیا، اور ویسے پہلا والا ویسے بھی غلط ہو گیا تھا اس لیے آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. بڑی اچھی کوشش کی. آ جائیں جناب. یوسف ڈھونڈ تو لیا مگر وقت ختم ہونے کے بعد ڈھونڈا. جناب اب باری ہے فیصل آباد والوں کی، اور فیصل آباد والوں نے ڈھونڈنا ہے یونس. میں نے تو ڈھونڈ لیا ہے. یونس ڈھونڈ لیا جناب. جواب بالکل درست دے دیا ہے. آپ دیکھیں کون آئیں گے وہاں سے. اب کوئی 3 دن کا قافلہ بھی دے دیں. یہ جو تاجران آئے ہیں شفیق بھائی، 3 دن کے قافلے کی تاریخ بھی لے لیں اور ان میں سے کسی کو بھیج دیں جو ہے وہ ہمارے پاس. کون آئیں گے؟ کوئی ہیں جو یہاں پر بورڈ کو آ کے فل کریں؟ لفظ ڈھونڈنا ہوگا. سندھی میں نہیں ہے اردو میں، یہ یاد رکھیے گا. اردو جس کی مضبوط ہو وہ آ جائیں. سب گھبرا رہے ہیں. نہیں گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ. آ جائیں آ جائیں. کیا بات ہے. تشریف لائیں، جلدی جلدی آگے آ جائیں. اور ان کو جو لفظ ڈھونڈنا ہے نا وہ لفظ بھی بڑا پیارا ہے. سبحان اللہ، بڑا زبردست لفظ ہے. جلدی سے آ جائیں. ذرا راستہ دے دیں، راستہ دے دیں بھائی. ماشاءاللہ آج اسٹوڈیو جیم فل ہے. جناب آپ نے تلاش کرنا ہے، یہ مارکر لیجئے. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد یوسف. نام ہی یوسف ہے ان کا بھی بھائی. آپ نے بدر ڈھونڈنا ہے. بدر، با دال اللہ اکبر. یہ تو اتنی جلدی ڈھونڈ لیا. ابھی تو سیکنڈ بھی ہمارے نہیں چلے تھے. مل کر کیا کہیں گے سب مل کر؟ یہ بدر. اچھا چھوٹا ورڈ ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ کہاں سے آئے؟ ماشاءاللہ عزیز آباد سے آئے. چلیں ماشاءاللہ مرحبا کہتے ہیں. ان کو تحفہ پیش کریں اور قافلے کی ان سے تاریخ بھی لیں تاکہ راہ خدا میں سفر بھی کریں. ناظرین سیگمنٹ تلاش کیجئے بھی اختتام پذیر ہوا. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے اور پھر انشاءاللہ ہم نعت خوانی کی طرف چلیں گے. جی کچھ فرق آیا ہے نمبر میں. جی جناب فیصل آباد والے آگے ہیں. سیال شریف والے اب دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں. وہ مری جو سیکنڈ تھا اب سیال آگے ہے. مری اب تھرڈ ہو گیا ہے. لیکن یہ چلتا رہے گا جب تک مقابلہ ختم نہیں ہوگا. تینوں ٹیمیں آگے تشریف لائیں اور اب انشاءاللہ نعت خوانی بھی ہوگی، نیک اعمال کا جائزہ بھی ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھی اچھی نیتیں کی. 5 نمازیں با جماعت ادا کی. ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی. رات میں سورہ ملک پڑھیا سن لی. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی. کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے. شجرے کے اورات پڑھے. 313 بار درود شریف پڑھے. آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا. فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں. 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی. اذان و اقامت کا جواب دیا. غصے کا علاج کیا. اپنا جائزہ کیا. اپنے نگران کی اطاعت کی.
آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفے رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکا لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ نعت شریف ہوگی، آئیے مل کر نعت خوانی میں شامل۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا روتا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا روتا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، میں اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے،
دشتے طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے تمہارا چھوڑ کر مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں جو قدم کیا بچے بیمار قلب مسیحا چھوڑ کر میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے میں اٹھ کے جاؤں میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے دل کا یار چین آ جاتا اگر بار بار آتے نا یہ جبریل سدرا چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے گئے جو آتے گئے مدینہ چھوڑ کر میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے میں اٹھ کے جاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں رخصت قافلہ کا شور وش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے گئے ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتاؤ دنیا والے تو درد دے دنیا والے تو درد دیتے گئے ہاں دنیا والے تو درد دیتے گئے زخمی دل دی دوا مدینہ ہے زخمی دل دی دوا مدینہ ہے کیا بتاؤ دنیا والوں سے اب وفا کیا ملے دنیا والوں سے اب وفا کیا ملے پیار دیتا تو بس مدینہ ہے پیار دیتا تو بس مدینہ ہے کیا بتاؤ دل فدا ہے مدینے والے پر دل فدا ہے ہمارا دل فدا ہمارا دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤ اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو
اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ گئے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ گئے، کیا بتاؤ دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ گئے، یا محمد ہے یا مدینہ گئے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ گئے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ واقعی مدینہ شہر ہی ایسا ہے کہ اس کے بارے میں بتایا نہیں جا سکتا، مدینہ فیل کیا جا سکتا ہے، مدینہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ مدینے جانے والے سے پوچھئے کہ کیا ایسا سکون دنیا میں کہیں اور دیکھا ہے؟ شاعر کہتے ہیں نا، اگر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے۔ اللہ ہم سب کو حرمین طیبین کی، مدینہ منورہ کی بالخصوص بار بار با ادب با ذوق حاضریاں نصیب فرمائے۔ آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میں عاطف اتاری عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ ابھی ذہنی آزمائش کا پروگرام چل رہا ہے، تو فیصل آباد، مری اور سیال شریف 3 شہروں کی ٹیمیں ہیں، اور ہم تو یہاں کراچی میں موجود ہیں۔ ظاہری بات ہے اللہ ان سب بچوں کو جو ہے وہ برکات نصیب فرمائے، محنت کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو برکتیں دے، اللہ پاک تینوں کو کامیاب کرے، جس کے حق میں جو بہتر ہے وہ فرمائے، اور اللہ سب کو مدینہ دکھائے۔ اور ذہنی آزمائش واقعتاً بڑی برکتوں والا ہے، بہت ساری چیزیں ہمیں بھی سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ پاک رکن شورا کو اور پوری ٹیم کو برکات نصیب فرمائے، دعا میں یاد رکھے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام سید محمد نوار حسین گیلانی ہے، میں بہاولپور چوالیں دا پیاں ہاں۔ میرے کو تھوڑا پروگرام ذہنی آزمائش بہت سونا لگتا ہے، اسا سارے گھر والے بہ کے دے دے ہیں۔ چلے جناب، بہت شکریہ آپ کی کالز کا۔ حدیث پاک ہم روزانہ بتاتے ہیں اور کچھ ریکارڈنگز بچے اور اسلام بھائی بنا کے ہمیں بھیجتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں، بے شک اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ واہ بھائی واہ۔ چلے جناب، آج کی جو حدیث ہے نا، وہ حدیث پڑھ کر اور سن کر خوشی بھی بہت ہوگی آپ کو۔ دکھائیے ذرا حدیث پاک اسکرین پر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کی ایک خصوصی دعا ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، تو ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی، لیکن میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کر رکھ لیا۔ مزے کو بھی مزہ آ گیا نا، کہ ایک دعا ایسی خاص ہوتی ہے ہر نبی کے پاس، اور نبی پاک نے وہ دعا قیامت کے دن اپنی امت کے لیے بچائی ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ میرے آقا سب کو جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ۔ چلے جناب، ایک بار اسکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں اور پھر آخری 2 سیگمنٹ یہ فیصلہ کر دیں گے تینوں میں سے کون سی ٹیم آج آگے جا رہی ہے۔ جی، اسلامی کا ہے ذریعہ بہتری ایمان بچانے کے لیے۔ 16 نمبر سیال شریف، 15 مری اور 18 فیصل آباد۔ آئیے چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات۔ سوال کریں گے سیال شریف والوں سے،
قرآن پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو احمد کس سورت کی کس آیت میں فرمایا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الصافات آیت نمبر 6۔ سورت صف سورہ صف آیت نمبر 6، جواب درست دے دیا ہے۔ سوال ہے مری والوں سے، پہلے پارے میں لفظ بنی اسرائیل کتنی بار آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے پارے میں لفظ بنی اسرائیل 4 بار آیا ہے۔ 4 مرتبہ آیا، جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے۔ قرآن پاک میں کس مقام پر رمضان شریف کے روزے فرض ہونے کا ذکر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ بقرہ آیت نمبر 183 اور 185۔ آیت نمبر 183 اور 185 سورہ بقرہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اس کا مطلب جناب اب فیصلہ کرے گا آخری سیگمنٹ کہ کون سی ٹیم آگے جا رہی ہے۔ آخری سیگمنٹ کی طرف جانے سے پہلے ایک مزید کال سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں۔ امدادیہ بنیاد شریف کی ذیلی شاخ جامعہ کانی میں پڑھتا ہوں، اور ہم ذہنی آزمائش جس کا پورا سال انتظار رہتا ہے بڑی شوق اور محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ چلیں جناب اب چلتے ہیں ہم آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سفر ہے مری کے اسلامی بھائی سیال شریف پہ آ جائیں، سیال شریف والے چلے جائیں، فیصل آباد والے چلے جائیں، مری ٹکٹ بھی نہیں لیں گے ہم آپ سے، جس کو جہاں جانا ہے مزے سے چلے جائیں، لیکن آپس میں بات چیت نہیں کریں گے، آپ سے سوال پوچھے جائیں گے، آپ نے یا تو صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے۔ 5 سوال ہوں گے۔ پہلی باری ہے محمد رضوان سیال شریف سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالحجرتین کہا جاتا ہے، غلط۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے لیے زمین خرید کر دی تھی، غلط۔ فقہ اور حدیث میں امہات المومنین میں سب سے بلند درجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، صحیح۔ ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت نہیں ہے، غلط۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی کنیت ابو محمد ہے، غلط۔ جناب آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں اور 2 غلطیاں ہو گئی ہیں۔ عبد السبحان فرام مری، اب ان کی باری ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، صحیح۔ سورہ انسان سورہ کوثر کا دوسرا نام ہے، غلط۔ شہداء بدر کی تعداد 114 تھی، غلط۔ جو ہجرت کر کے مدینے آئے تھے انہیں انصار نہیں کہتے۔ صحیح۔ حضرت اسامہ بن زید کا لقب محبوب رسول ہے۔ صحیح۔ کیا بات ہے، عبد السبحان نے 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ عبد السبحان نے اس بار اچھی تیاری کی، پچھلی غلطیوں کا ازالہ کچھ کیا ہے۔ اب باری ڈاکٹر اشتیاق صاحب فرام فیصل آباد۔ قصوہ حضرت امام حسین کے اونٹ کا نام ہے، غلط۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا لقب سیدۃ النساء العالمین ہے، صحیح۔ رشتہ داری کو کاٹنے والا جنت میں ابتداً داخل نہیں ہوگا، صحیح۔ پہلی وحی مبارک میں سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی تھی، غلط۔ خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ حضرت عثمان غنی ہیں، غلط۔ جناب ڈاکٹر صاحب نے 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ جی سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ کا لقب، سبحان اللہ۔ اب باری محمد ذیشان جن کا تعلق سیال شریف سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک نام حیدر بھی ہے، صحیح۔ سید الشہداء کا لقب حضرت عباس کو عطا کیا گیا، غلط۔ کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کرنا شکر کہلاتا ہے۔ صحیح۔ 40 سال کی عمر میں پیارے آقا پر پہلی بار وحی نازل ہوئی۔ صحیح۔ حضرت عثمان غنی نے پہلی ہجرت مکے کی طرف اور دوسری مدینہ کی طرف فرمائی۔ جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ سیال شریف والوں نے بھی چھلانگ لگائی ہے، اور اب باری ہے سیف اللہ، مری سے تعلق ہے۔ مری میں تو بڑا ٹھنڈا موسم ہو گیا ہے، مگر یہاں تھوڑی گرمی چاہیے کیونکہ سارے صحیح جواب چاہیے مری کو۔ جناب یوم الفرقان جنگ بدر کا دوسرا نام ہے، غلط۔ امام بخاری فقہ کے مشہور امام ہیں، غلط۔ غسل کے 3 فرائض ہیں، صحیح۔ یوم السبت اتوار کو نہیں کہا جاتا، غلط۔ حاجی عبید رضا امیر اہل سنت کے چھوٹے شہزادے کا نام ہے، غلط۔ جناب آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں اور جناب 2 غلطیاں آپ کر گئے ہیں۔ اب باری جناب فیصلہ آباد والوں کی ہے، فیصلہ آباد کے طیب فاروق صاحب۔
آپ سے 5 سوال ہوں گے. آقا علیہ السلام عامل فیل کے واقعے کے بعد دنیا میں تشریف لائے. صحیح. زبور شریف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. غلط. توبہ گناہوں سے اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کا نام ہے. صحیح. امام غزالی حنفی نہیں ہیں. صحیح. توبہ کے 3 رکن ہیں. صحیح. جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. فیصلہ آباد کی ٹیم بڑی زبردست انداز سے آگے جا رہی ہے. اب ہمیں اسکور دیکھنا ہوگا کیونکہ 3 اسلامی بھائی ہیں. اب 26 سیال شریف، 25 مری اور 30 فیصلہ آباد کے ہو چکے ہیں. بہت اسٹرانگ چانسز ہیں فیصلہ آباد کے، مگر کچھ سیال شریف والے کچھ زبردست کارکردگی دکھائیں اور فیصلہ آباد والے آرام کرنے چلے جائیں تو شاید کچھ معاملہ بن سکتا ہے، ورنہ تو معاملہ تھوڑا مشکل ہے. چلے جناب، سیال والے کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ سیال شریف والے یہاں ہیں. چلے جناب، اخلاص کے ساتھ توبہ و استغفار کرنا درازی عمر یعنی لمبی زندگی کے لیے بہتر عمل ہے. صحیح. خواجہ غریب نواز کا اس مبارک 6 رجب شریف کو منایا جاتا ہے. صحیح. دروازہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیانی حصے کو ملتزم کہتے ہیں. صحیح. جب آئینہ دیکھے تو یہ دعا پڑھے اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. صحیح. جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے. جناب ساروں میں صحیح کہا اور بالکل صحیح کہا. 5 کے 5 نمبر حاصل کر لیے. سیال شریف والوں نے 5 نمبر لے لیے ہیں. اب باری مری والوں کی ہے اور مری والے بھائی یہاں موجود ہیں. پیارے آقا علیہ السلام نے سورہ واقعہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ سورت تونگری یعنی خوشحالی کی سورت ہے، لہٰذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ. صحیح. سرکار دو عالم علیہ السلام کی سب سے بڑی شہزادی کا نام زینب ہے. غلط. حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے. غلط. مسجد خیف میں 70 انبیاء کرام کی قبریں ہیں. صحیح. رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیانی دیوار کو مستجاب کہتے ہیں. غلط. جناب آپ سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے کتنی 3 غلطیاں کر گئے ہیں مری کے اسلامی بھائی. اور اب باری ہے فیصلہ آباد کے تیسرے اسلامی بھائی کی. ان کی ٹیم کے دونوں اسلامی بھائیوں نے 5-5 نمبر حاصل کیے تھے. ظہر کی نماز میں تحویل قبلہ کے لیے وحی اتری تھی. صحیح. پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت کے وقت ابو لہب نے سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا. صحیح. 40 دن سے زائد ناخن بڑھانا مکروہ تحریمی ہے. صحیح. امام مالک کا مزار شریف جنت البقیع میں واقع ہے. صحیح. یاجوج ماجوج حام بن نو کی اولاد میں سے ہیں. صحیح. نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. ایک غلطی آپ سے ہوئی ہے جناب، لیکن آج کا مقابلہ فیصلہ آباد والے جیت گئے ہیں. اذکروا اللہ. سیال شریف اور مری کے اسلامی بھائیوں نے بڑی اچھی کوشش کی، مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. دونوں ٹیمیں آگے تشریف لائیں، پھر تیاری کر کے انشاءاللہ کسی مقابلے میں آئیں اور ہم دعا دیتے ہیں اللہ آپ کو جلدی جلدی مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. ماشاءاللہ آج کی بیسٹ پرفارمنس کا ایوارڈ ہم انشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کو پیش کریں گے. ساری ٹیم بھی بڑی اچھی تھی مگر آپ کی پرفارمنس بھی بڑی اچھی تھی. آئیے ساری ٹیم اسلام میں آگے تشریف لے آئیں. آپ سب کو تحائف دیے جائیں گے، قرآن دازی بھی کی جائے گی. ناظرین آپ کو اسکور بورڈ دکھاتے ہیں کہ کس طرح اسکور بورڈ چلتے چلتے مقابلہ جو ہے وہ فیصلہ آباد کی طرف زبردست طریقے سے چلا گیا. آئیے دیکھتے ہیں. 34 فیصلہ آباد، 27 مری اور 31 سیال شریف. جناب اب دونوں ٹیموں کو تحائف پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ. ہمارے مری کے اسلامی بھائی اور سیال شریف کے اسلامی بھائی انشاءاللہ آپ کو سوٹ پیس بھی دیے جا رہے ہیں، اس میں تبرکات بھی ہیں. آپ تشریف لائے. ماہنامہ فیضان مدینہ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے بھی آپ کو گفٹ ہیمپر 12 ماہ کے ماہنامہ بھی دیے جائیں گے پچھلے. اور جناب باری ہے ہمارے مری کے اسلامی بھائی بھی آ جائیں. ماشاءاللہ آگے آ جائیں بیٹا. ماشاءاللہ آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو عالم با عمل بنائے. اور آئیے ذہنی آزمائی یہ ماشاءاللہ 12 ماہ کے فیضان مدینہ تمام اسلامی بھائی کو دے کر ہم بھیج رہے ہیں جو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. لیکن آپ بھی چاہیں تو ماہنامہ فیضان مدینہ یہ ویکلی میگزین، منتھلی میگزین ہے مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا. ہر مہینے آپ کے گھر پہ آ جائے گا، آپ کے آفس پہ آ جائے گا. اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی 4268 جن کے پاس ہو وہ آ جائیں آگے. اور دوسرا ٹوکن ہے 4334 بچوں کے لیے 4334 اور 4268 جن کے پاس ہے وہ آگے آ جائے. انشاءاللہ ان کو تحفہ پیش کیا جائے گا. آئیے ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی
حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورى سرورِ ہر دو سرا مصطفیٰ خیر الورى سرورِ ہر دو سرا اپنے آنکھوں کا تصدق اپنے آنکھوں کا تصدق ہم دو بھی نبھائیں ہم دو کو بھی نبھائیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول طلع البدر علينا من ثنية الوداع طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك عزت فعل غوث اعظم زنجبل شفاء عالم عزت فعل غوث اعظم زنجبل شفاء عالم صدقہ امام اعظم صدقہ امام اعظم دور ہو سب کے دل جو غم چور ہو سب کے دل جو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا العلم